بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں اور پیارے سامعین کرام، کربلا کی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ شہزادہ علی اکبر جو کہ حضرت امام حسین کے بڑے صاحبزادے ہیں اور وہ بڑے خوبصورت جوان تھے، جب وہ میدان جنگ میں گئے تو دشمن نے ان سے کیا کہا اور انہوں نے دشمنوں کو کیا جواب دیا، تو ذرا ملاحظہ فرمائیں شہزادہ علی اکبر کا دشمنوں کو جواب۔ علی کے لال کا لال، شیر خدا کے شیر کا شیر، ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر جب نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے میدانی کارزار میں گیا تو عمرو سعد نے اپنے سواروں کو حملہ کرنے سے روک دیا اور اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور جناب علی اکبر کو مخاطب کر کے کہتا ہے، علی اکبر مجھے تیری جوانی پر ترس آ گیا ہے، تیری شکل بھی رسول اللہ سے ملتی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم اپنی اٹھتی جوانی پر رحم کرو اور ایک مشورہ مان لو، بڑے نفع میں رہو گے۔ حضرت علی اکبر نے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ عمرو نے کہا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں مکمل امان دیتا ہوں، میں تمہیں ابن زیاد وغیرہ سے ہر قیمت پر بچا لوں گا، تم اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، اس لیے جلدی ہی لوگوں کی نگاہوں میں اپنا مقام حاصل کر لو گے، میں تمہیں بہت زیادہ مال و دولت بھی دوں گا، تم بہت خوبصورت ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم قتل کر دیے جاؤ۔ شہزادہ علی اکبر نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان تجھ میں شیطانی روح تحلیل ہو گئی ہے، تو مجھے اس طرح پٹی پڑھانا چاہتا ہے جس طرح ابلیس نے حضرت ذبیح اللہ کو پٹی پڑھانی چاہی تھی، مردود مجھے ابن رسول کا ساتھ چھوڑنے کو کہتا ہے اور بدتینیت انسان جان رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے اور تصویر رسول کو بچانا چاہتا ہے۔ سعید باپ کے شکی القلب بیٹے، میں تیری طرح نہیں ہوں کہ اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ دوں، تیرا باپ جان رسول کی ڈھال بنا ہوا ہے اور تو جان رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے اور تو جان رسول پر تیر برسا رہا ہے۔ بد فطرت ظالموں، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہمیں شہید کر کے حکومتوں کے مالک بن جاؤ گے، یہ تمہارا خیال بھی لغو ہے، یہ بھی خیال تمہارا فضول ہے کہ تم ہمیں شہید کر کے فتح یاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، فتح حق کی ہوتی ہے اور حق ہمارے ساتھ ہے، ہم قتل ہو کر بھی انشاءاللہ تعالی فاتح کہلائیں گے اور تم ہمیں شہید کر کے بھی اپنے دامن میں شکست کی سیاہی لے کر جاؤ گے۔ عمرو نے کہا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، میں نے ایک اچھا مشورہ تمہیں دیا تھا، قبول کرنا یا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے۔ اب عمرو سعد حضرت شہزادہ علی اکبر کو کس طرح لالچ دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں نے ایک اچھا مشورہ دیا تھا، قبول کرنا یا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے، دیکھو تمہیں پیاس نے کس قدر نڈھال کر رکھا ہے، دیکھو ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تو ٹھنڈے پانی کے مشکیزے تمہارے سامنے ہوں گے۔ شہزادہ علی اکبر نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، اب کوئی مشورہ نہ دینا اور سن لو کہ خواہش میں ہمیں ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا، پیاسے ہیں مگر حوضے کوثر پہ کھڑے ہیں۔
خواہش پہ ہمیں ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا، پیاسے ہیں مگر حوضے کوثر پہ کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیارا جواب دیا ہے اسلام کو زندہ کرنے والے شہزادہ علی اکبر نے، کیا دشمنوں کو جواب دیا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ ذرا اس وقت کو اپنے ذہن میں رکھ کر سوچیں کہ پیاس کی شدت میں ان پیارے پیارے معصوموں کو اور ان جوانوں کو موت آئی۔ پیارے بہن بھائیوں، اب میں شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا مضمون لے کر آؤں گی، ضرور سنیے گا کہ کس طرح پیاس کی شدت میں حوض کوثر کی امید لے کر اس دنیا سے وہ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شہیدان کربلا کی ارواح کو ہماری تمام عبادتیں جو ہم محرم الحرام میں کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، جو بھی عبادات نوافل ہیں اور جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی ارواح کو اس کا ثواب بخش دے، آمین ثم آمین۔ تو شہزادہ علی اکبر کی شہادت لے کر میں اس کا مضمون لے کر پھر حاضری دوں گی، تو میرے تمام بہن بھائی اس کو ضرور سنیے گا اور ان معصوم بچوں کو بھی ذہن میں رکھیے گا جو پیاس کی شدت میں اس دنیا سے گئے ہیں، اور امام علی مقام نے کس طرح اسلام کو زندہ کیا ہے، کس طرح اسلام کو بچایا ہے۔